پوچھنا چاہتی ہوں تو بعد میں بھی آپ پوچھ سکتی ہیں، جو آپ کی مرضی ہو۔ میرے گھر کے کچھ مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے گھر کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، دعا کریں اللہ تعالیٰ، پھر وہ سیپریٹ بات کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی اوکے، اللہ حافظ۔ یہ ہیں بشرا فتح پور سے، اور انہوں نے غالباً ان کی بھانجی ہیں، ان کی ایک خوبصورت اشعار بھیجے ہیں، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کی اس کی محفل کا۔ جو نہ بکا ہوا ہو وہ اخبار چاہیے، انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ جو نہ بکا ہوا ہو وہ اخبار چاہیے، انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ انصاف رجوع ہوگا تو کیا بخش جاؤ گے، ہے دونوں جہاں رب کا کسے منہ دکھاؤ گے۔ ہاتھوں پہ لگا خون تو مٹ جائے گا پھر بھی، دامن اوکے، یہ کال کی پرابلم رہے گی، کال ڈسٹرب کرتی رہے گی، خیر میں اس کو سناؤں گا پوری کو آپ کو۔ جی بیٹا، ہلو ہلو ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہلو ہلو ہلو، بولیے، جی بولیے۔ ہلو، ہاں بولیے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بہن، بولیے۔ جی السلام علیکم، جی میں شاہزدہ خانم بول رہی ہوں ویسٹ بنگال سے۔ ساجدہ، آپ نے ابھی میسج کیا تھا ساجدہ خانم، جی ساجدہ۔ جی جی جی، میں نے آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا۔ پہلے کا بھول جائیے، پہلے کا بھول جائیے آپ، چونکہ مجھے یاد نہیں رہتا، اتنی کالز آتی ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ جی میرا مسئلہ یہ تھا نا کہ میری بیٹی کی شادی اس کے نانا نے ہماری مرضی کے خلاف کروا دیا ہے، اور بچی جو ہے اب ہماری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، تو ہم کو جو حدیث پتہ ہے کہ والدین کے مرضی کے خلاف نکاح درست نہیں ہوتا، اور ان کا جو گواہ کے وقت میں بھی نا ایک ہی گواہ آئے تھے، ایک گواہ نہیں آئے تھے، تو اس طرح سے نکاح ہوا، بہت بھاگ دوڑ میں ہوا اور ہماری مرضی کے خلاف ہوا، لیکن نکاح اب بچی کی مرضی تھی، نانا نے زبردستی ہمارے خلاف ان کو کر دیا، بدین گھر میں تھا، ہم اسی وجہ سے راضی نہیں ہو رہے تھے کہ دیندار گھر نہیں ہے، لیکن نانا نے زبردستی وہاں کروا دیا اور بچی چلی گئی۔ اب ہم تو ہکے پکے رہ گئے ہیں، اب ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھی ہوا ہے، اب یہ جو نکاح ہو گیا ہے یا ہوا نہیں ہوا، اس کا بھرپائی کیسے ہوگا، یا اس کا سلوشن کیا ہے، یا کریکشن کیا ہے اس کی کریکشن؟ سنیے خدیجہ، مجھے یاد آ گیا، آپ کے والد نے جو بچی کے نانا ہیں انہوں نے نکاح کروایا نا بغیر والد کی رضامندی کے۔ جی جی جی، اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی جو رضامندی نہیں تھی وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ گھرانہ جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ بے دینی کے لوگ ہیں، بے دین ہیں یا دین پر عمل نہیں کرتے، ایسی کچھ ہے؟ جی بے شک، ہاں بے شک۔ اوکے، ایسی صورت میں تو وہ صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا نکاح الا بولی، نکاح جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر، والدین کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا والد، لڑکی کا باپ۔ تو آپ کے شوہر اگر راضی نہیں تھے تب تو یہ نکاح نہیں ہوا ہے، اور حق ولایت اگر منتقل ہوتی ہے تو وہ حق ولایت اس وقت منتقل ہوتی ہے، جبرن کرایا گیا نکاح نامہ پہ
नेचर उनसे जबरन कराया गया। बहरहाल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है, गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में ना जबरन कोई चीज़ मानी जाती है जब तक के वालिद की रजामंदी ना हो, जब तक के वालिद की, वली की इजाज़त ना हो और गवाह भी मौजूद हों, ये शर्त है। तो अब आप देख लीजिए, बच्ची को समझाइए और उसको तौबा कीजिए, उससे कहें कि तौबा कर ले और अपने घर आ जाए। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो तौबा करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा ज़ाहिर है निकाह करने के लिए, मेरी बहन, निकाह करने के लिए जो शरई ज़वाबित इस्लाम ने बनाए हैं उन पर अमल होगा तभी निकाह होगा, और अगर अमल नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर अभी इस बात को मैं उठाती हूँ तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? हाँ, मुझे पता है क्या होगा, मुझे पता है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपकी बच्ची अगर इस हालत में मर जाती है तो आपको पता है क्या होगा? मुझे तो सब पता है। ओके, तो आप हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान में रहिए। इस हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वो मना नहीं करती हमें मुसलमान या इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए। अलबत्ता हम लोग जो रास्ता इख्तियार करते हैं, तलाश करते हैं कि किसी तरीके से हम भाग कर अपनी मंशा का कोई काम कर सकें। तो इस्लाम एक अलग चीज़ है और किसी भी मुल्क का कायदा कानून दूसरी चीज़ है। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आ जाइए, लाइव देखिए, आइए। हाँ जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, ऑलराइट। तो ये जो बच्ची की हम नज़म सुन रहे थे, बच्ची की नज़म से पहले दरअसल एक मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक मैसेज, प्लीज़ उसे सुनिएगा और मेरे साथ जवाब दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर आवाज़ आ रही है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्रिएटिव एकेडमी, अगर आवाज़ आ रही है तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि इस खातून की आवाज़ सुनिए और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ओके, मेरे अल्लाह, ये वो आवाज़ है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मारिया बात कर रही हूँ पाकिस्तान पेशावर से। मेरी डाइवोर्स हुई है 3 टाइम्स, मतलब एक ही टाइम में 3 डाइवोर्स हुई है मेरी। रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो मेरे हस्बैंड की जो है तो एक और वाइफ भी थी, तो लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी ज़ोरावर है, तो उन्होंने ये समझे कि बंदूक की नोक पे मेरी डाइवोर्स करवा दी। तो अभी मैं फ़िलहाल इद्दत पे हूँ। आज मेरा जो है 10 डेज़ है और मैं इद्दत पे हूँ। तो हम जो है 3 मंथ्स के बाद दोबारा मतलब हलाला करके हम दोबारा निकाह करना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हलाला करने के बाद भी मुझे इद्दत करनी पड़ेगी? जो मैं कि दूसरे बंदे से जब मैं निकाह कर रही हूँ तो जो हलाला जो जायज़ तरीके से हो रहा है वो उस हलाले के बाद भी क्या मुझे इद्दत करनी पड़ेगी? मेरा क्वेश्चन ये, मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया है तो मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिला। काइंडली आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। थैंक यू सो मच। अब मारिया साहिबा का सवाल आपने सुन लिया है। इनके शौहर ने इनको तलाक दी है, 3 तलाक़ें, और ये 10 दिन इद्दत में भी गुजर चुकी हैं, इनकी इद्दत में बैठ चुकी हैं। अब इद्दत ख़त्म होने के बाद ये किसी मर्द से या उसको अगर ये कहा जाए कि किसी सांड से निकाह करेंगी और वो सांड फिर इनको हलाल करेगा, किसी मुफ्ती ने इनको फतवा दिया है, और फिर ये जानना चाह रही हैं कि उस तलाक के बाद, उस सांड के हलाल करने के बाद भी क्या ये इद्दत में बैठेंगी और फिर इनको पहले शौहर के पास आने के लिए फिर इद्दत गुजारनी पड़ेगी? आप लोग समझ गए हैं इसके सवाल को? ये बहन परेशान थी
ایک تو 3 طلاق دے دی، دوسرے عدت میں بٹھا دیا، تیسرے سوتن نے زبردستی کروا دی طلاق کی، چوتھے یہ کہ مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کو حلالے کی چھری کے نیچے سے اب تو گزرنا ہی گزرنا پڑے گا۔ اب یہ پوچھ رہی ہے مفتیان کرام سے کہ مجھے جب میں حلال ہو جاؤں گی، حلال ہونے کے بعد بھی مجھے کیا عدت گزارنی پڑے گی؟ اس کا حل جو ہم نے ان کو بتایا ہے وہ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی۔ ہم نے ان کو کہا کہ نہ عدت کی ضرورت ہے اور نہ ہی حلالے کی ضرورت ہے، اور جب ان کو کہا کہ یہ طلاق آپ کی، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زبردستی دلوائی گئی ہے تو یہ طلاق ہوئی نہیں ہے، اور اگر طلاق آپ کے شوہر نے دی ہے اور وہ پھر بھاگا دوڑی کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے رجوع کر لوں اور آپ کو ذبح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی سانڈ سے، تو یہ حرام ہے، زنا ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ جو مفتی آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں ان مفتیوں کو اصل میں ان کا حلالہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نے ان کو سچویشن بتا دی، تمام باتیں ان کو بتا دیں، تب انہوں نے جو مجھے میسج کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ 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 میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے، کیونکہ میں خود کو کھائے جا رہی تھی کہ یہ حلالہ کتنی بری بات ہے، یہ میں کیسے ایکسیپٹ کروں گی کسی اور کو، ETC۔ بٹ تھینک یو سو مچ۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کی خوشیوں میں برکات عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں اللہ اضافہ عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سر میں تو 3-4 گھنٹوں سے لگاتار سرچ کر رہی ہوں، سن رہی ہوں، وہی آپ والی بات سامنے آ رہی ہے بغیر ایک طارق جمیل صاحب کے بیان کے، اور ہسبینڈ کو بھی شیئر کیا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا اور یہ وہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگتا آپ کو کر لو، کیونکہ یہ پٹھان لوگ ہیں نا، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ہوں بیسیکلی لاہور سے، اور میری امی جو ہیں تو وہ پشاوری شہری مطلب ہند کو اسپیکر ہے، تو یہ میرے انلاس جو ہیں وہ پٹھان ہیں۔ میرے ہسبینڈ ہیں انجینئر، سول انجینئر ہے، تو ان کو بس یہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، بس 3 مہینے کی میں عدت کر لیتی ہوں، تو آپ کو اچھا لگتا ہے دوبارہ میرا نکاح پڑھانا تو بس ٹھیک ہے، میں ایسے بھی آپ کی محتاج ہوں، جس طرح آپ کہتے ہو اسی طرح چلتی رہوں گی۔ تو باقی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو زندگی دے، سلامت رہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسپیشلی مجھے، میرا نام ماریہ ہے، اپنی ہر نماز میں میرے لیے بہت سی دعائیں کریں۔ ماریہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹے، لیکن یہ آپ نے اپنے آپ جو ہتھیار ڈالے ہیں، آپ جو خود زنا کے لیے تیار ہوئی ہیں، اس کی سزا آپ کو بھی ملے گی اللہ کے یہاں اور آپ کے شوہر کو بھی ملے گی۔ مجھے یاد آیا فضیلت الشیخ توصیف الرحمان پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق کے یہ جو آپ پٹھانوں کو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پٹھان اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ پٹھان بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں۔ ایک پٹھان نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ حلالہ ہوگا تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ حلال کرنے کے لیے یہ میرا شاگرد ہے اور اس شاگرد پر آپ کو بھروسہ کر کے آپ اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا کیا واقعی یہ اسلام کا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جناب اسلام کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی بیوی کو حلال کر دے گا، پھر اگلے دن 2 دن کے بعد چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، تو پٹھان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جس دن یہ چھوڑے گا میری بیوی کو، اس دن اس کے ماتھے میں سوراخ کروں گا گولی مار کے۔ اب مفتی صاحب کہنے لگے میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے شاگرد کی جان نکل جائے گی۔ تو جناب یہ پٹھان بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے دے تو اس پٹھان نے اس نے کہا کہ یہ تو دین کا مسئلہ ہے، میں تو تمہاری بیوی کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے ہی مار رہے ہو۔ اس نے کہا دین کا مسئلہ ہے بے غیرت، اسی لیے میں تجھے حلال ہونے کے بعد ماروں گا۔ اگر دین کا مسئلہ نہ ہوتا تو تو نے جب یہ کہا تھا کہ میں تیری بیوی کے ساتھ سوؤں گا ایک رات، میں اسی وقت تجھے گولی مار دیتا۔ تو دین کا مسئلہ ہے، اس لیے میں تجھے ایک رات گزارنے کا موقع دوں گا۔ اب جب یہ بات سنی تو ان کے ہوا خراب ہو گئی اور ان کے
ان کے ہوش حواس اڑ گئے اور جناب نہ وہ حرامہ کر پائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بھی بچا لی. تو ماریا اللہ آپ کو عقل سلیم دے. یہ ہم نے ان کے گھر بچانے کی کوشش کری لیکن شوہر ان کو مجبور کر رہا ہے کہ حلالہ ان کو کروانا ہوگا. اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں ہدایت دے. اوکے, نماز مغرب پاکستان میں غالباً ہو رہی ہے اور کل جو میسج آیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی محمد ہارون. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد مستقیم بات کر رہا ہوں. کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے لائن ڈراپ ہو گئی, پھر مل نہیں سکی, بات ادھوری رہ گئی تھی میری. محمد مستقیم صاحب جی, کل میں نے آپ کو کال کی تھی تو بات میری ادھوری رہ گئی تھی. ادھوری تو نہیں رہی تھی, آپ کی شاید سمجھ میں نہ آئی ہو. جی فرمائیے. اچھا, بس مجھے یہی ایک آپ نے سنیے, کل بھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی, کیا آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں؟ جی ہاں, آج میں نے دیکھی تھی, آپ کی 2 ویڈیوز دیکھی تھی. بہت نوازش ہے, اتنا وقت آپ کو مل گیا کہ آپ نے ہماری 2 ویڈیوز دیکھ لیں. شرمندہ نہ کریں حضرت. نہیں,